بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک مریض کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اپنے لبے کو پینکریاس کو دوبارہ ریجنریٹ کیا۔ یہ میں نے پچھلے سال جب یہ لیکچر نمبر 41 بنایا تھا فروری میں، اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ میڈیکل نالج اب ڈاکٹروں کی میراث نہیں ہے۔ اس مریض نے میرا لیکچر سن کے شروع کیا ڈائٹ پلان، اور یہ تھیوری ڈاکٹر برنسٹین نے پہلی دفعہ پیش کی تھی کہ اگر آپ پینکریاس کمزور ہو اور باہر سے آپ کوئی دوائی نہ لیں، خاص کر جو میں نے بتایا تھا سلفونامائڈ یوریا، وہ پینکریاس کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اگر آپ انسولین لے رہے ہوں گے تو پینکریاس کو ریسٹ ملتا ہے اور پینکریاس دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، ریجنریٹ ہو جاتا ہے، کافی بہتر کام کرتا ہے۔ یہ ابھی تک کوئی ڈاکٹر اس تھیوری کو نہیں مان رہا تھا۔ تو یہ میں نے لیکچر بنایا تھا فروری 2021 میں، 41 نمبر لیکچر۔ یہ مریض ہے جناب محمد رمضان، ان کی 62 سال عمر ہے۔ یہ منرل ڈپارٹمنٹ میں ریٹائر افیسر ہیں، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں۔ انہوں نے وہ لیکچر سن کے شروع کر دیا اور اس کے رزلٹ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ سب سے پہلے ان کی ہسٹری یہ ہے کہ ان کو 1999 میں بلڈ پریشر ہوا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہمارے یہاں روٹین ہے 2 دوائیاں شروع کرا دی۔ پھر 2005 میں ان کو شوگر ہو گئی، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور ڈاکٹر نے ان کو انسولین شروع کرائی اور 7 روٹیاں 3 ٹائم کھاتے رہے، تو 100 یونٹ انسولین شروع کرا 2013 میں۔ انہوں نے جب لیکچر سنا تو فروری 2021 میں انہوں نے کیٹو ڈائٹ سٹارٹ کی، فاسٹنگ سٹارٹ کی اور ایکسرسائز سٹارٹ کی۔ تو 1 مہینے کے بعد ان کے بقول تمام دوائیاں، شوگر والی، انسولین بھی اور بلڈ پریشر کی دوائیاں ان کی بند ہو گئیں۔ یہ بہت خوش تھے، بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن جب یہ سب سے بڑا المیہ بھی ہے، مجھے یہی پیش آ رہا ہے کہ ہمارے کوئی ڈاکٹر، کوئی ہمارے فیملی ڈاکٹر وہ بھی اپنے علم کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی صورت میں وہ چاہتے نہیں کہ نئی چیز کوئی آ جائے، ان کے لیے موت ہے نئی ایشو، نیا تھیوری، نئی بات سننا۔ یہی المیہ ہے۔ یہ ان کے ساتھ ہوا۔ یہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ، یہ تو یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ ان کو انسولین شروع کرا دی، 2-3 بلڈ پریشر کی میڈیسن شروع کرا دی، اور اس کے بعد وہ بیچارے ڈر کے لگ گئے، کیوں؟ اور یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ یہ ان کے رزلٹ ہیں، یہ دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ 2021 مئی میں ان کی HbA1c 5.1 پہ آ گئی، اس کے بعد کریٹین جو تھی 0.9 ملی گرام تھی، اور اس ٹائم ان کا سی پیپٹائڈ جو انہوں نے کرایا وہ آغا خان لیبارٹری سے 0.62 تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سپتمبر میں کرایا تو 0.82 ہو گیا، بڑھ گیا۔ دوسرا فائدہ جو سب سے زیادہ تھا اس میں آپ یہ دیکھیں، وٹامن D3 لیول 85 پہ چلے گیا تھا۔ پھر فروری 2022 میں 1.56 ہو گیا سی پیپٹائڈ، اور ابھی انہوں نے اگست میں کرایا، اس لیے ویڈیو لیٹ ہو گئی، تو 3.1 نینو گرام پر ml آ گیا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ اس کا میں آخر میں بتاؤں گا کہ زیادہ فائدہ کس چیز سے ہوا، کیٹو ڈائٹ سے ہوا، کس سے ہوا۔ ساتھ ساتھ ایک دوسرا آپ دیکھیں گے، اس میں جو کریٹنین ہے، ان کا GFR ہے، وہ نیچے آ گیا، 56.4 پہ آ گیا، کم ہو گیا۔ باقی انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ مائکروبومن کو پہلے بھی نہیں تھی، پھر بھی نہیں تھی۔ سب سے بڑا دیکھیں، یہی تھیوری تھی پینکریاس میں کہ بیٹا سیل ریجنریٹ ہو سکتے ہیں جو کہ انسولین بناتے ہیں، الفا سیل گلوکاگون بناتے ہیں۔ انسولین جیسے نے بتایا کہ انابولک ہے، گلوکاگون جو ہے وہ کیٹابولک ہے، گلوکاگون فیٹ برن کرتا ہے۔ جب آپ کا بلڈ پریشر 60-70 پہ آتا ہے تو گلوکاگون اسٹیمیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ لیور میں گلائکوجن کو سٹور کر کے، فیٹ کو کر کے شوگر بڑھا دیتا ہے۔ یہ دونوں اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ ان کا آپ دیکھیں 0.62 سے 3.1، یہ بہت بڑی امپرومنٹ ہے، یہ بہت بڑی بریک تھرو تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان نے سب سے زیادہ، جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ 2 چیزیں نوٹ کر لیں آپ۔ ایک، ان کا جو وٹامن D3 لیول تھا، جو ہی وہ 85 پہ گیا، 60-70 سے اوپر گیا، ریجنریشن شروع ہو گئی۔ باقی وہ ان کے ذہن میں ہے، یہ ان کی ہسٹری ہے پوری۔ یہ دوائیاں لے رہے تھے سارے یہ وٹامن ناروے، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ وٹامن پولک ایسڈ لیتے رہے یہ، لیکن میں آپ کو ان کی اصل وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی وجہ یہی تھی ان کی کہ ان کا وٹامن D3 آیا اور انہوں نے کاربن لو رکھا۔ اچھا، دوسرا اس کا جو پرابلم ان کو آیا کہ انہوں نے پچھلے 3 مہینے میں جب یہ 1.56 پہ آیا، انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نارمل ڈائٹ پہ شروع کر دیا 3-4 مہینے سے،
اور انسولین لیتے رہے، سب لیتے رہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ آپ دیکھیں ان کی کرٹین ریز ہونا شروع ہو گئی. سب سے زیادہ یہ دیکھو آپ 56 پہ آ گئے، کیونکہ انہوں نے روٹی گندم کاربوہائیڈریٹ دوبارہ شروع کر دی تھی، نارمل ڈائٹ پہ آ گئے تھے. تو ابھی یہ 3.1 پہ ہے، ان کو دوبارہ میں نے کیٹو ایڈوائز کیا ہے، ان کو کہا دوبارہ انسولین سب کچھ چھوڑ دو. 1.5 کے بعد انسولین بہت کم استعمال ہوتی ہے لوگوں کو، بہت کم، نہ ہونے کے برابر. تو یہ ان کو ایڈوائز کیا ہے دوبارہ. یہی مسئلہ ہے کہ کلینک نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحبان مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ جب ایمرجنسی آ جائے تو مریض ڈر جاتا ہے. بڑی اچھی ریکوری ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے کہ ہو سکتا ہے ریکور. پھر میں یہ بتا دوں کم سے کم 1 سال لگا ان کو. دوسری چیز جو سب سے امپارٹنٹ رکھنی ہے کہ وٹامن D3 لیول 70 ملی گرام سے اوپر رکھنا ہے. سارا کچھ ریجنریٹ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. یہ ان کے ٹیسٹ ہیں آغا خان لیبارٹری کے، یہ آپ دیکھ لیں سارے ڈیٹیل کے لیے. یہی ان کا ہوا، دیکھو آپ 56. دوسرا یہ ان کا دیکھیں ٹرائیگلیسرائڈ 283. یہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کیٹو نہیں کر رہے، آپ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں، خاص کر گندم. یہ سائن ہے. ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا چیک کرنے کے لیے کہ مریض کیٹو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ ہے ٹرائیگلیسرائڈ. وہ بڑے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کیٹو کر رہے ہیں تو یہ 100 سے نیچے آئیں گے ہر حال میں. یہ بڑی پہچان ہے. اسے میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ ٹرائیگلیسرائڈ کاربوہائیڈریٹ سے بڑھتے ہیں، فیٹ کھانے سے نہیں بڑھتے. یہی بتاتا آ رہا ہوں سارے لیکچروں میں. یہ ان کے ابھی لیٹسٹ کرائے تھے سارے. یہ اس کے بعد یہ میرے ٹیسٹ ہیں، یہ میں نے کرائے تھے. یہ آپ دیکھیں میرا 43 تھا وٹامن D3 لیول، پھر میں اس کو 86 پہ لے گیا. اور اس کے ساتھ ہی جیسے میں نے بتایا تھا یہ 21 مئی میں 13.3 تھی ہیموگلوبن، اس کو بڑھا کے ابھی میں نے یہ ان کو 15.4 پہ لے کے آیا ہوں. یہ کس چیز سے آئی ہے؟ یہ اسی لیے جب میں نے لیکچر بتایا تھا کہ اگر آپ کا HbA1c 6.5 سے تو ہیموگلوبن ڈبل کر لیں. تو یہ 1 سال میں تقریباً 3 گرام 2.5 گرام میں نے بڑھایا ہے. اور یہ صرف بیف اور لیور، اور کوئی دوائی کوئی سپلیمنٹ نہیں. بیسٹ آئرن ہیموگلوبن بڑھانے کے لیے لیور، بیف کا لیور اور بیف میٹ ہے. بیسٹ ہیم آئرن ہے اس میں جو کہ ابزارب ہو جاتا ہے. یہ میں نے ابھی کرائے ٹیسٹ اگست میں، سیریکٹیو پروٹین 0.7 پہ آ گئی. اور یہ دیکھیں یہ جب مجھے پچھلے سال مئی 21 میں کرونا اٹیک ہوا تھا تو GFR آپ دیکھیں 54 پہ آ گیا تھا. اسٹیج 3 میں چلے گیا تھا. اس کے بعد ریکوری میں آپ دیکھیں اب یہ 92 ہے، اسٹیج 1 میں آ گیا ہوں، بلکہ 1 سے بھی باہر آ گیا ہوں کہ میرے پروٹین 0 ہے. یہ ریکوری ہے، ریجنریشن ہو جاتی ہے. سب بتانے کے لیے یہ میں نے کرایا 0.8 تھا میرا، آپ کو میرا لیکچر نمبر 101 یاد ہوگا، 101. اور یہ سی پیپٹائڈ 1.52 پہ آ گیا. یہ ریجنریٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سال تک یہ اور بہتر ہو جائے گا. یہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس پہ سختی سے آپ لو کارب ڈائٹ پہ آ جائیں. اور صرف جو اگر آپ کا پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، جیسے کچھ پینکریاس ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ بجائے کہ گولیوں کے پلین ریگولر انسولین پہ آ جائیں. یہ میں ڈیٹیل کے لیکچر میں بتا دوں گا آپ کو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پینکریاس مزید ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گا. آپ وہ 4 ڈرگ جو میں نے لیکچر میں بتائی تھی، سلفنائجوریا، ڈائمائکران، ڈائنل، یہ نہ لیں. MRL یہ تباہ کر دیں گی. یہ مریض بھی اسی لیے بچ گیا کہ اس کو انسولین پہ آ گیا فوراً. یہ انسولین جب آپ لگاتے ہیں باہر سے تو پینکریاس کو ریسٹ ملتا ہے، وہ ریجنریٹ ہوتا ہے. حالانکہ یہ تھیوری ڈاکٹروں کے اگینسٹ ہے. ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون لگائیں گے تو ٹیسٹس ایٹرافی ہو جائے گا، اگر آپ اسٹیرائڈ لیں گے تو آپ کا ایڈرینل ایٹرافی ہو جاتا ہے. لیکن پینکریاس میں ڈاکٹر برنسٹین کی تھیوری بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. اور بھی کیسز ہیں، 2-3 مریض ہیں ان کے بھی وہ ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ پیشنٹ افورڈ کر سکتا ہے، یہ مہنگے ٹیسٹ ہیں. اس لیے یہ ایک اسٹڈی ہے، اور بھی کافی مریض ہیں، انشاءاللہ میں اور بھی پیش کرتا رہوں. اچھا جی، اللہ حافظ.